یہ حقیقت ہے قرآن کی، یہ ذکر ہے اس قوم کا۔ ہم پہاڑوں کو غلام بنا دیتے ہیں، ہمیں کوئی طاقت، کوئی آسمان، کوئی خدا بھی ہلا نہیں سکتا۔ وہ قوم جس کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہ قوم سمود تھی۔ اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی جس پر وہ خود حیران تھے، ذہانت دی، ہنر دیا اور ہاتھوں میں پہاڑوں کو قابو کرنے کی صلاحیت دے دی۔ وہ چٹانوں کو حکم دیتے تھے اور پہاڑ گھر بن جاتے تھے۔ میدانوں میں محلات کھڑے ہوتے اور ان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ گیا، دیکھا، ہم ناقابل شکست ہیں، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، تم میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ قوم بلند و بالا پہاڑوں میں بہت عرصے سے آباد تھی۔ ان کا گھر وادی حجر میں تھا۔ یہ زمین، یہ وادی پہلی بار عذاب خدا میں مبتلا نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے یہاں ایک چیخ گونجی تھی، ایک عذاب گزرا تھا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں کبھی قوم عاد کے قدموں کی گونج تھی، اور آج صرف ان کے کھنڈر باقی تھے۔ یہ وہی زمین تھی جس نے اس سے پہلے ایک اور قوم کا انجام دیکھا تھا، جب غرور اور ظلم کی وجہ سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ مومن لوگ اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے، وہی لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا حکم مان لیا تھا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادی میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر تھے اور عذاب کا دھواں باقی تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، اگر اللہ ہمیں نہ بچاتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ شکر ہے کہ ہم نے نبی کی بات مان لی۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر نئی زمین کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر لمبا تھا، مشکل تھا اور دردناک تھا، لیکن انہیں امن، پانی اور نئی زندگی چاہیے تھی۔ قافلے نزد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرے اور آخرکار ایک زرخیز مقام تک پہنچے، العلا، جہاں چشمے تھے، باغات تھے اور بہترین زرعی زمینیں تھیں۔ یہیں ان کی نسلیں بڑھیں اور پھر یہی لوگ آگے چل کر وادی ہجر تک پہنچے، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ وادی میں آ بسے، یہ سمجھے بغیر کہ یہ زمین آزمائش مانگتی ہے۔ فخر نہیں، وقت رکا نہیں، خاموشی لمبی نہ رہی، نسلیں بدلیں، یادیں مٹیں اور خوف آہستہ آہستہ غرور میں بدل گیا۔ یہی لوگ آگے چل کر کہلائے قوم سمود۔ لیکن جہاں نعمت آئی وہیں ایک بیماری بھی آ گئی، غرور۔ وہ کہنے لگے، یہ سب ہم نے بنایا ہے، ہم اپنے زور سے زندہ ہیں۔ بتوں کی عبادت عام ہو گئی اور ظلم معمول بن گیا، اور سرداروں کا حکم اللہ کے حکم سے بڑا ہو گیا۔ اسی وادی میں جہاں بلند پہاڑ تھے اور پتھروں کو تراش کر عظیم عمارتیں بنائی گئی تھیں، اسی قوم سمود کے ایک باوقار خاندان عبید بن مس کے گھر ایک نورانی بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ حضرت صالح تھا۔ بچپن ہی سے ان کے انداز میں نرمی، گفتار میں حکمت اور دل میں حق کی طرف ایک فطری جھکاؤ نمایاں تھا۔ وہ کھیل کود کے شور سے دور رہتے، سنجیدگی اور خاموش غور و فکر کو پسند کرتے تھے۔ قوم کے بزرگ جب انہیں دیکھتے تو آپس میں کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں گہرائی ہے، جیسے یہ کچھ زیادہ ہی دیکھ اور سمجھ رہا ہو۔ جب حضرت صالح جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تو دنیا کی چمک دمک، دولت اور اقتدار کی خواہش انہیں اپنی طرف نہ کھینچ سکی۔ وہ اکثر تنہائی میں وادی کے کنارے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ ایک چاندنی رات جب فضا خاموش تھی اور ستارے گواہ تھے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ سلام بر نبی خدا، یہ حکم تمہارے پروردگار کا ہے، جاؤ اور اپنی قوم کی اصلاح کرو۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی جسے حضرت صالح نے مکمل عاجزی اور اطاعت کے ساتھ قبول کیا۔
अगली ही सुबह वो अपनी कौम के दरमियान आए और पुकार कर कहा, अए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा राज़िक है। मगर कौम के सरदार हंस पड़े, तन से बोले, कल तक तो ये हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोक रहा है। हज़रत सालेह ने सख्ती नहीं की, बल्कि मोहब्बत और दर्द के साथ समझाया, ये वादी, ये पहाड़, ये मजबूत इमारतें और ये सारी नेमतें अल्लाह की अता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो बच जाओगे। मगर जवाब में हुरूर था। उन्होंने कहा, अगर तुम वकई अल्लाह के भेजे हुए हो तो इसी छातान से जिंदा निशानी ले आओ। हजरत सालेह ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए। लम्हा भर में जमीन लरज उठी, पहाड़ हिला, चट्टान शक हुई और उसमें से एक अजीम उशान ऊँटनी जाहिर हो गई। ये कोई आम जानवर न था, ये नाकतुल्लाह थी, अल्लाह की निशानी। उसका एक दिन कुएं का सारा पानी पीना और अगले दिन पूरे शहर को अपने दूध से सैराब करना सबके लिए एक खुला मौजज़ा था। कई दिल कांप उठे और बहुत से लोग ईमान ले आए। मगर गुरूर ने एक बार फिर सर उठाया। सरदार बोले, क्या एक ऊँटनी हम पर हुक्म चलाएगी? जब ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ने लगी तो हसद आग बन गया। आखिरकार एक साजिश तैयार हुई। एक मालदार और बासर औरत ने ऐलान किया, जो उस ऊँटनी को मारेगा उसे ही मेरी बेटी दे जाएगी। रात के अंधेरे में जब ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल उसके पीछे लगे। पहला तीर चला, ऊँटनी का पांव जख्मी हुआ। फिर सब ने मिलकर हमला किया और अल्लाह के इस अजीम मौजज़े को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। मगर यह जुर्म नाकाबिले माफ़ी था। ये वही जुर्म था जिस पर अजाब का वादा किया जा चुका था। हज़रत सालेह जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में दर्द। उन्होंने फरमाया, तुमने नाकतुल्लाह को कत्ल कर दिया। फिर गम और गज़ब के साथ कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह। उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। मगर कौम ने फिर भी तौबा न की। तीसरे दिन फजर से पहले एक खौफनाक चीख गूंजी। कुरान कहता है, एक ही चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद अपने ही घरों में उल्टी पड़ी रह गईं, जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। आखिर में हजरत सालेह वादी के किनारे खड़े होकर मुखातिब हुए, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुमने नसीहत कबूल नहीं की। आज भी मदाइने सालेह के खंडरात गवाही देते हैं कि अल्लाह की निशानियों का इनकार अजाब खुदा को दावत देता है, और ये कि कौमें मजबूत इमारतों से नहीं बल्कि ईमान और इताअत से महफूज रहती हैं।